الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حمد و صلاۃ کے بعد قرآن مجید سورہ احزاب۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ولکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہے۔ روحانی طور پر حضور کا درجہ باپ سے بھی زیادہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب پاک علیہ السلام کے کسی بھی صاحبزادے کو اتنا بڑا نہ فرمایا کہ وہ مرد کہلا سکے۔ بچپن میں ہی تینوں صاحبزادے وصال فرما گئے۔ مردوں میں سے حضور کسی کے بھی باپ نہیں ہیں۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پالا۔ وہ حضور کے اس طرح کے غلام تھے کہ لوگ انہیں حضور کا بیٹا ہی سمجھنے لگے۔ بہت سارے لوگ کہنے لگے زید بن محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کریم نے منع فرمایا، فرمایا میرے رسول مردوں میں سے کسی کے بھی باپ نہیں ہے۔ حضور اور اس کی وجہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، اللہ کے رسول ہے، وخاتم النبیین، اور سب نبیوں میں سے آخری نبی ہے۔ اللہ کے رسول ہے اور سب نبیوں میں سے حضور کون سے نبی ہیں جی؟ آخری۔ حضور کے بعد کوئی اور نبی آ سکتا؟ اللہ نے قانون بنا دیا ہے، قانون بنا دیا ہے، آخری نبی ہے رسول پاک علیہ السلام۔ حضور کے صاحبزادے بچپن میں کیوں وصال کر گئے؟ اس آزمائش سے نبی پاک علیہ السلام اس لیے گزرے کہ اللہ نے حضور کی ختم نبوت کے قانون کی حفاظت فرمانی تھی۔ اگر نبی پاک کے کوئی بیٹے بڑے ہوتے تو نبی کے بیٹے نبی ہوتے، اور چونکہ دروازہ نبوت ذات رسالت پر بند کر دیا گیا، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے محبوب کے کسی بیٹے کو بھی پروان نہیں چڑھایا، وصال ہو گیا، اس لیے کہ حضور اللہ کے آخری نبی۔ یہ امت مسلمہ کا متفقہ عقیدہ ہے، اس پر درجنوں آیتیں ہیں قرآن مجید کی، 150 کے قریب نبی پاک کی حدیثیں ہیں۔ کتنی جی؟ کوئی عالم فاضل زیادہ پڑھا لکھا ہوگا، مقررہ حدیث کو دیکھے گا یا اور ریسرچ کرے گا تو شاید زیادہ وہ نکال لائے، لیکن 150 کے لگ بھگ محبوب کی حدیثیں ہیں جن میں حضور نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، میں آخری نبی ہوں، میں آخری نبی ہوں۔ 150 کے قریب جگہ حضور نے فرمایا اللہ نے میرا نور نبوت پہلے سب سے پیدا فرمایا ہے، پر میں آخری رسول بن کے آیا ہوں، میں آخری نبی ہوں۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، جس طرح کو یہ بخاری مسلم کے لفظ ہیں، فرمایا کوئی آدمی مکان بناتا ہے بڑا پیارا، بڑا حسین، بڑا خوبصورت، ہر قسم کے نقش و نگار کرتا ہے، پر ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دیتا ہے، ایک اینٹ کی جگہ۔ اب جو آدمی بھی آتا نا، گھومتا دیکھتا مکان، اسے بڑا اچھا لگتا اس کا مکان، پر وہ دیکھتا کہ یار یہ ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے۔
اگر کبھی یہ بھی مکمل ہو جائے تو مکان. بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ یہ خود حضور نے مثال دی. میرے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے جب نبوت کی حسین عمارت کو بنایا تو سارے نبی آ گئے پر ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی. فرمایا میں آیا ہوں تو دیوار مکمل ہو گئی, اب کسی اور کی گنجائش ضرورت ہی نہیں. مکمل اکمل کامل دین نبی پاک کا. یا رسول اللہ آپ کس کس کے رسول بن کے آئے؟ فرمایا یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا, اے تمام انسانوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا. قرآن مجید نے کہا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانوں کے رسول نہیں, وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, جس جس کو اللہ نے بنایا ہے ان سب کے حضور رسول بن کے آئے, سب کے لیے رحمت بن کے آئے. دائرہ کار ہی بڑا وسیع ہے. تو اب کسی اور کی گنجائش ہے؟ ہاں کچھ لوگوں کو بیماری لگتی ہے, پاگل ہو جاتے ہیں, پاگل ہو جاتے ہیں. دعویٰ کرنا ہمارے زمانے میں ویسے ہی آسان ہے, اور پاکستان ہندوستان ویسے جمہوری ملک ہیں, اس میں ہر آدمی کو بولنے کی اجازت ہے, جو جس کی طبیعت آتی ہے بول سکتا ہے, گنجائش ہے. اور ویسے بھی کوئی کیسے پتہ کرے گا کہ کوئی کیا سوچ رہا ہے, کیا بول رہا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت میں 30 کے قریب ایسے دجال جھوٹے ہوں گے, 30 جو دعویٰ کریں گے کہ ہم اللہ کے رسول ہیں, 30. لیکن فرمایا میں آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی آ سکتا, انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, میں آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی آ سکتا. 30 کے قریب. خود نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں 2 بندوں نے دعویٰ کر دیا تھا ہم نبی ہیں. بہت سارے لوگوں نے دعویٰ کیا, اور 1 2 4 نہیں, ابھی چند مہینے پہلے ایک بندے کو پھر دورہ پڑا تھا, بعد میں اس کا معلومات کی تو پتہ چلا نفسیاتی مریض ہے بیچارہ, وہ بھی کہتا تھا میرے پاس وحی آتی ہے. بہت سارے لوگوں نے, لیکن ایک بندے نے ذرا منظم ہو کے دعویٰ کیا, اور خود چونکہ وہ انگریز کا وفادار تھا, تابع دار تھا, اور وہ کہتا تھا میرے آنے کے 2 مقصد ہیں, معاذ اللہ اپنے آپ کو نبی کہتا تھا. 2 مقصد ہیں. ایک کہتا تھا کہ جو انگریز حکومت کا وفادار نہیں وہ اللہ رسول کا وفادار نہیں, معاذ اللہ. پہلا اس کا آنے کا مقصد وہ بیان. دوسرا اس کا مقصد یہ تھا, وہ کہا کرتا تھا کہ دین سارا باقی ہے, موجود ہے, قرآن حدیث نماز روزہ حج زکوٰۃ, میں معاذ اللہ نبی بن کے آیا ہوں تو صرف ایک کام کرنے آیا ہوں کہ جہاد کوئی نہیں, جہاد نہیں کرنا, کفر کے خلاف لڑنا. آپ کو پتا تو چل گیا ہوگا میں کس کی بات کر رہا ہوں, مرزا غلام احمد قادیانی. اس کے ماننے والوں کو مرزئی بھی کہتے ہیں, احمدی بھی کہتے ہیں, قادیانی بھی کہتے ہیں. ایک ہوتا ہے کافر, ایک ہوتا ہے مرتد, ان دونوں میں فرق ہے. عیسائی, یہودی, سکھ, ہندو یہ کافر ہیں, ان کا اپنا عقیدہ ہے, ٹھیک ہے جو وہ کر رہے ہیں. اسلام کسی پر جبر کا حکم نہیں دیتا, موج کریں, لگے رہے, ہم انہیں دین کی دعوت دیں گے پر ان پر کوئی سختی نہیں کر سکتے. ایک مرتد ہوتا ہے جو لبادہ دین کا اڑتا ہے, اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے, قرآن والا کہتا ہے, اسلام والا کہتا ہے, لیکن دین میں رخنا ڈالتا ہے, نیا عقیدہ گھڑتا ہے, وہ مرتد ہے, اس پر سختی کرنے کا حکم ہے. مرزائیوں کی مصیبت یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں, ہم اسلام کو بھی مانتے ہیں, ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں, بس آخری نبی نہیں مانتے, ایک نیا نبی مانتے ہیں. اور پھر رنگ بڑا عجیب دیا, کہتے ہیں ذلی نبی ہے, بروزی. نوکھا فلسفہ سنے آپ حیران ہو جائیں گے. ذلی نبی کہتے ہیں میں مستقل نبی نہیں, میں نبی پاک کا سایہ بن کے آیا ہوں, یہ اس نے دعویٰ کیا. کہتا ہے میں مستقل نبی نہیں, میں حضور کا. اور بیوقوف, جس خدا نے اپنے رسول کا سایہ بنایا ہی نہیں کہ کسی کے قدم نہ آ جائیں, اور تیرے جیسے شخص کو سایہ بنانا تھا جس کی ایک آنکھ بھی کوئی نہیں, کانا ہے بیچارہ, مرزا کانا تھا, ایک آنکھ اس کی سلامت. اللہ کے نبیوں میں کوئی نقص ہوتا. ہمارے ہاں ایک دفعہ گفتگو ہو رہی تھی تو ایک مولانا کہنے لگے مرزا جھوٹا نبی ہے. استادوں نے روک دیا, کہنے لگے یہ لفظ بھی نہیں کہنا, جو نبی ہوتا ہے وہ جھوٹا نہیں ہوتا, اور جو جھوٹا ہوتا ہے وہ نبی
یہ لفظ بھی نہیں کہنے، اس کو جھوٹا نبی نہیں کہنا. کہا حضور پھر کیا کہیں؟ کہنے لگے چلو کانا شانا کہہ لیا کرو، اتنی گنجائش ہے، یہ تو لو 2-4 جملے ہیں، جیسا بیچارہ ہے تھا ویسا چلو کہہ لو، کانا شانا کہہ لیا کرو، اس کی اجازت ہے، لیکن یہ لفظ کہنے کی اجازت منظم سازش کی اس شخص نے، منظم. اور یہ رکی نہیں. ہماری یونیورسٹیوں کے اندر بہت سارے لیکچرار بھرتی کیے جاتے ہیں جو قادیانی ہیں، مرزائی ہیں، اور آپ حیران ہوں گے یہ بات سن کے کہ یورپ کا ویزا سب سے آسانی سے اس بندے کو ملتا ہے جو کہتا ہے جی میں مرزائی ہو گیا ہوں، مجھے پاکستان میں خطرہ ہے، فٹافٹ بلا لیتے ہیں. تمہاری ان کے ساتھ کیا رشتہ داری ہے جو تمہیں فٹافٹ بلاتے ہیں؟ بتاؤ کیا تعلق ہے جو تمہیں سپورٹ کرتے ہیں؟ مرزا غلام احمد قادیانی نے دعویٰ کیا، پہلے وہ کہنے لگا جی میں محدث ہوں، میں حدیثوں کی تشریح کرتا ہوں. پھر کہنے لگا میں مجدد ہوں، دین کی تجدید کروں گا. پھر آہستہ آہستہ کہنے لگا جی میں امام مہدی بن کے آیا ہوں. لوگ کٹھے ہونے لگے نا، ہمارے لوگ تو دعا کرانے پہ قائل ہو جاتے ہیں، ویسے بھی جو نئی مداری لگائے اس کے بندے جلدی قائل ہو جاتے ہیں. علامہ اقبال نے پنجابی کا، میں خود پنجابی ہوں لیکن اقبال نے پنجابی کا مزاج بیان کیا ہے. پنجابی کا مزاج، اقبال کہتے ہیں پنجابی کا مزاج ہے کہ تحقیق کا پھندا کوئی سیاد لگا دے، یہ شاخ نشیمن سے اترتا ہے بہت جلد. کہتے ہیں کوئی مداری دکھائے صحیح، اس کا کام ہے فٹافٹ پہنچ جانا. یہ مداریوں کا زمانہ ہے، جو اچھی مداری لگا لے، شور شار اچھا کرے، اس کے گرد لوگ، جو کہے میں نے پھونک ماری تو بندہ چل پڑا، پھونک ماری تو گر گیا، پھر میں نے ایسے کیا تو ایسے ہو گیا. کوئی مداری دکھائے صحیح، مداری کا دور ہے. اس نے بھی مداری لگا لی، میں دعا کرتا ہوں تو فلانا صحیح ہو گیا، میں یہ کرتا ہوں تو کبھی محدث ہو گیا، کبھی وہ مجدد ہو گیا. پھر کہنے لگا میں امام مہدی ہوں. پھر اس نے تھوڑی ترقی کر لی تو کہنے لگا میں مسیح موعود ہوں، وہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ پیدا ہونا تھا تو لہذا میں آ گیا ہوں، معاذ اللہ. پھر آہستہ آہستہ جب اس نے سمجھا نا کہ اب بندے تھوڑے پکے ہو گئے ہیں جو میرے ساتھ ہیں، پھر کہنے لگا نہیں میں ذلی نبی ہوں، بروزی، میں سایہ بن کے آیا ہوں. مرزا غلام احمد قادیانی پشت پناہی اس کو انگریز کی حاصل تھی. کسی شخص جب حکومتیں سپورٹ کرتی ہیں پھر اس کا آگے بڑھنا بڑا آسان ہو جاتا ہے. اس کی انگریز نے مکمل پشت پناہی کی. اپنے بچوں کو سمجھائیں جو بات عرض کر رہا ہوں. ہمارے اپنے شہروں میں جو معروف سکول ہیں ان کے اندر ایسے ٹیچر بھرتی ہونے لگے ہیں جو قادیانی اور مرزائی ہیں، جو گندے نظریات کے حامل لوگ، جو طرح طرح کی، آپ کو نہیں پتا، ہمیں تو شوق ہی بڑا ہے نا، بچہ ایف ایس سی کرے صحیح، جائے جدھر مرضی، بی ایس سی کرے بس وہ، اور بڑی جلدی لوگ مائل اور قائل ہوتے ہیں. ایک صاحب مجھے کہنے لگے جی اب تو سائنس بھی ماننے لگی ہے اسلام کی ساری باتوں کو. تو میں کیا مانے چاہے نہ مانے، سائنس کے ماننے سے کوئی فرق پڑتا؟ نہیں مانتی سائنس تو نہ مانے، کیا اس میں حرج ہے؟ ایک حکیم صاحب بڑے پرانے بڑے سیانے کہنے لگا جی میں 2-3 امراض کا علاج کرتا ہوں، اس میں ایک کھانسی بھی ہے، چند قطرے شراب کے ڈال کے میں دوائی بناتا ہوں، بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے. میں نے کہا آپ کا دماغ ٹھیک نہیں. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو گند کہا ہے اس میں کبھی شفا ہو سکتی، سارا زمانہ بھی کہے کہ ٹھیک ہو جائے گا تو اس میں شفا ہو سکتی. جو پیشاب سے زیادہ پلید ہے اس میں بھی کبھی شفا ہو سکتی ہے. تو سائنس مانے، حکمت جو مرضی کہے. ڈاکٹر روز کہتے ہیں کزن میرج سے مسائل بنتے ہیں، قریبی رشتہ داروں میں شادی کرنے سے. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سگے چچا کے بیٹے کے ساتھ حضرت فاطمہ کا نکاح کیا. اگر مسائل بن سکتے ہوتے تو رسول پاک کبھی یہ کام کر سکتے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. روز ڈاکٹر کہتا ہے آپ پتہ کرنے جائیں بیماری کہاں سے لگ گئی، آپ کے خاندان میں تو کسی کو نہیں تھی، فلانے کو تو نہیں تھی، سسرال میں میکے میں. بھئی اللہ کے رسول نے فرمایا بیماری متعدی نہیں ہوتی، ایک کو دوسرے سے لگ سکتی. تو ساری دنیا کے ڈاکٹر کہیں بے شک ہماری طبیعت مان سکتی، ہم کوئی کچے نظریات کے لوگ ہی نہیں. یہاں تو بندے فٹافٹ ایسے ہو جی وہ سنا تھا اس نے کہا تھا. کیا مطلب ہے؟ ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، ختم ہو گئی بات. جو مرضی کو کہتا، پھر عقیدہ مضبوط.
زبردست، ایک منٹ کے لیے بھی ہلنے کی ضرورت نہیں۔ مرزا صاحب نے دعوے کر دیے، لوگ کٹھے ہونے لگے، انگریز کی پشت پنائی تھی، اور اس نے سب سے پہلا اٹیک ان لوگوں پہ کیا جو سردار کہلاتے تھے، چودھری کہلاتے تھے، زمیندار تھے۔ غور کریں جو بات سمجھا رہا ہوں۔ اس کا سب سے پہلا الناس والا دین ملوکہم، لوگ اپنے سرداروں کے مذہب پہ ہوتے ہیں۔ مرزے کا سب سے پہلا اٹیک، قادیانیوں کا سب سے پہلا جو حربہ تھا وہ چودھری لوگ تھے، بڑے لوگ، اس لیے کہ اسے پتا تھا کہ ان لوگوں پہ قبضہ جمایا جائے گا تو باقی جو عوام ہے اس کو قریب کرنا آسان ہو۔ بڑے بڑے ذمہ داروں پہ، جگیرداروں پہ، مالداروں پہ، رئیس لوگوں پہ اس نے پھندے ڈالے، قابو کیے، اور ایک جمعیت تیار کر لی۔ پھر جب لوگ کٹھے ہو گئے اور اس نے دعویٰ کر دیا کہ میں نبی ہوں، علماء نے اس کو کئی دفعہ بلایا۔ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، پیر صاحب نے فرمایا کسی میدان میں سامنا تو کر، گفتگو تو کر، پر وہ سامنے آنے کو تیار۔ امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ فرمایا سامنے تو آنا، کہیں سامنے تو آ تو صحیح۔ حضرت حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت کے صاحبزادے فرمانے لگے تو ایسا بے ایمان ہے، سامنے کیوں نہیں آتا، باہر تو نکلنا، آ تو صحیح۔ ہم تو اس رسول کے ماننے والے ہیں جو ہر میدان میں سامنے آ جاتے تھے، ہر میدان میں، لیکن نا نبی دنیا میں تبلیغ کرنے آتے ہیں، کشتی کرنے نہیں آتے۔ مولانا حامد رضا صاحب نے وزیر خان مسجد میں تقریر کی، اعلیٰ حضرت کے شہزادے تو فرمانے لگے ہم تو اس رسول کے ماننے والے جو ہر میدان میں سامنے رہے۔ نبی پاک باہر نکلے تو رکانہ پہلوان بکریاں چرا رہا تھا، کھیت میں تھا، کہنے لگا میں نبی تب مانوں گا جب میرے ساتھ کشتی کریں گے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کا مزاج نرم و نازک تھا، ہاتھ پھول سے زیادہ نرم ہوتے تھے، کستوری سے زیادہ خوشبودار ہوتے تھے، نرم و نازک وجود تھا، مکھی نہیں بیٹھتی تھی۔ جب اس نے یہ بات کی تو میرا دل کیا میں آگے بڑھ کے کہوں تو بیوقوف ہے، کبھی کشتیوں کے ساتھ بھی تبلیغ ہوئی ہے، بیوقوف ہے تو؟ کہتے ہو، کہنے لگا جی میرے ساتھ تو سینکڑوں لوگ آئے، کوئی مجھے گرا نہیں سکا، اگر آپ گرا دے تو میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ کہتے رسول پاک نے آستینیں چڑھائی، فرمایا چل آجا کشتی کر لیتے، تو صحیح میدان میں نکل۔ میرے رسول پاک نے آستین چڑھائی، تامت مبارک کو سمیٹا، فرمایا چل آجا۔ ہر میدان میں رسول پاک تشریف لائے، نبی پاک سامنے ہوئے، حضور نے اس کو داؤ لگانے کا موقع دیا، کبھی ٹانگوں کی طرف بھاگتا، کبھی پیچھے آتا، کبھی دائیں۔ جب بھاگ کے حضرت بلال کہتا وہ بھاگ رہا تھا، حضور مسکرا رہے تھے، سبحان اللہ۔ نبی پاک کیا بات ہے، سرکار ہنس رہے تھے کہ چل یار ٹھیک ہے، بھاگ دوڑ لے۔ جب بھاگ دوڑ لیا تو میرے نبی پاک نے بازو سے پکڑا، 2-3 دفعہ لایا تو زمین پہ گر گیا۔ حضور نے پکڑ کے اٹھایا، فرمایا میں صرف گرانے نہیں آیا، میں تو اٹھانے آیا ہوں۔ کھڑا کیا تو کہنے لگا نہیں آپ نے تو مجھے موقع ہی نہیں دیا۔ تو حضور نے فرمایا دیر کوئی نہیں ہوئی، تو دوبارہ آ جا، کوئی عرض نہیں، آ جا دوبارہ سے۔ دوبارہ آیا تو میرے حبیب نے 2 دفعہ ہلایا تو پھر جا گرا، کہنے لگا نہیں ابھی بھی میں سنبھل نہیں سکا تھا۔ فرمایا کوئی عرض نہیں، یہ کوئی ایسا معاملہ ہے، تو دوبارہ آ جا۔ اب کہ جب آیا نا تو حضرت بلال کہتے ہیں وہ دستے مبارک جن کو میں تھامتا تھا تو لگتا تھا پھول تھام لیے ہیں، ان ہاتھوں سے حضور نے اٹھا کے فضا میں بلند کیا، اور حضور نے دھڑام سے زمین پہ گرایا تو کلمہ پڑھتا ہوا کھڑا ہوا، کہنے لگا اے محبوبہ جو تیرے ہاتھ میں طاقت ہے وہ تیری نہیں، وہ خدائی طاقت ہے، وہ خدائی طاقت ہے، خدائی۔ میرے رسول پاک علیہ السلام ہر میدان میں، علماء نے کہا تو نکل تو صحیح، پر کبھی باہر نکلا، فوت کا ہوا تھا، پتا نا آپ کو فوت کہاں ہوا تھا جی؟ چلو مینوں تے دسن دی لوڑ ہی نہیں، تہاں تے سارا پتا ہے ہوتا، باتھ روم میں مرا، وہ باتھ روم میں، اور آج تک لوگ باز نہیں آئے، ان کی عبادت گاہیں ہیں، بڑے چکر ہیں۔ اب ایک نیا بہانہ میں سنتا ہوں، نیا بہانہ، کہتے ہیں جی پاکستان کی اسمبلی نے انہیں کافر کہا ہے۔ اسمبلی وزیر اعظم صاحب شیخ الحدیث ہے آپ کے، اسمبلی میں جو لوگ بیٹھتے ہیں شیخ، ان کا کیا کفر اسلام سے، کیا وہ کسی کو کہیں گے بیچارے؟ سورت اخلاص تو ہمارے وزیر داخلہ اور وزیر خارجہ نہیں سنا سکتے، یہ حال ہے۔ بہت بڑے بڑے بیرسٹر کہلانے والوں کو سورت اخلاص نہیں آتی، انہوں نے کسی کو کافر مسلمان کیا کہنا ہے؟ اسمبلی کا مسئلہ نہیں ہے، امت مسلمہ کے علماء محدثین محققین کا متفقہ فیصلہ ہے کہ مرزائی کل بھی کافر تھے، آج بھی، قیامت تک
کافر اور بدترین کافر ہے، ہلکے پھلکے کافر بھی نہیں، سپرلیٹر ڈگری ہے، زبردست قسم کے کافر ہے، چھوٹے موٹے بھی نہیں، آخری درجے کے بدترین مشرک ہیں جی۔ ہم لوگوں کی اپنی موج ہے جمہوری، اور نہیں جی نہیں نرمی کرنی چاہیے، نہیں جی نہیں نرمی کرنی۔ ایک پارٹی والا دوسرے پہ سختی کر رہا ہے، مذہب کے معاملے میں سارے اس نے اخلاق کے قائل ہیں، سب اخلاق کے قائل ہیں، نرمی کرو ٹھیک ہے، سب کو کہو چلو ٹھیک ہے گلی برابر کی ہے، ووٹ برابر کے لے لو، وہاں کہتے ہیں نہ دیے تو لڑائی بھی ہوگی، ناراضگی بھی ہوگی، جھگڑا بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا۔ دنیا داری کے معاملے میں سختی اور دین کے معاملے میں ایسا نہ کرو۔ وہ بدترین مشرکین ہیں، انہوں نے ایسے ایسے ظلم کیے۔ وہ تو کہتے ہیں جو ہمارے پیچھے مرزا تو یہ کہتا تھا جو مجھے نہیں نہ مانتے وہ سارے شیطان کے پیروکار ہیں، تو سب کو شیطان کہہ رہا ہے، تو نرمی کر رہا ہے۔ اور پھر اس کی کرامتیں بڑی عجیب تھی، فرشتہ آتا تھا وہی لے کے، اس کا نام تھا ٹیچی ٹیچی، اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ نام کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جناب عائشہ کے ساتھ میرا نکاح اللہ نے آسمانوں پہ کیا ہے۔ اس نے حدیث پڑھ لی تو سویرے اٹھی اس نے بھی ایک فتویٰ دیا۔ ایک بی بی تھی، نام تھا محمدی بیگم، کہنے لگا میرا بھی اس کے ساتھ آسمانوں پہ نکاح ہو گیا ہے۔ پھر ساری زندگی محمدی بیگم کی منتیں ہی کرتا رہا۔ اس نے کہا میں نے نہیں کرنا تیرے بے ایمان کے ساتھ نکاح۔ کیسا آسمانوں پہ نکاح ہوا تھا، پھر زمین پہ ہو سکا؟ ایسا بدبخت آدمی، ایسا بدبخت۔ اور اس کو جو خوابیں آتی تھی بڑی نرالی تھی۔ 15 روپے کا ملازم تھا، وہ ماہانہ 15 روپے ملتے تھے، سیالکوٹ میں ملازمت کرتا تھا۔ جب یہ اس نے ڈھونگ اور ڈرامہ رچایا تو موجیں لگ گئی۔ میں نے کہا کہ مداری کوئی بھی کرے تو لوگ کٹھے ہو جاتے، سیدھی سیدھی بات، صاف ستھری بات تو اتنی جلدی ہضم ہی نہیں نہ ہوتی لوگوں کو۔ تو اس نے جب وہ کہتا ہے مجھے خواب آئی ہے۔ خواب کیا آئی ہے؟ کہتا وہ میرے پاس کوئی آنے والا آیا تو مجھے ہزاروں روپے دے گیا ہے۔ جب بھی اس کو خواب آئی کوئی ہزاروں روپے کی آئی، دولت کی آئی۔ ملا رومی نے بڑی پیاری بات لکھی ہے۔ ملا رومی کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا تو اس کے زمانے میں ایک بندے نے نا نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ اس نے کہا میں بھی نبی ہوں، معاذ اللہ ثم معاذ۔ بادشاہ بڑا سمجھدار تھا، سیانا بندہ تھا۔ اس نے کہا اس کا پس منظر تو پتا کرو، کوئی پاگل تو نہیں، کوئی گھر میں جھگڑا تو نہیں رہتا، اس کا بھوک کا ستایا ہوا تو نہیں، کیونکہ اس طرح کے بندے مختلف دعوے کرتے پھرتے ہیں۔ پتہ کیا، معلومات کی، تو لوگوں نے آ کے بادشاہ کو بتایا کہ نا کچھ نہیں نا تو 15 دن اس کو روٹی نہیں ملتی بیچارے کو۔ بڑے کاروبار کیے ہیں، چمکا کوئی نہیں، تو اس نے کہا چلو یہ والا کام کرتے ہیں، مشہور تو ہو جائیں گے نا، بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا۔ بادشاہ نے کہا چلو ٹھیک ہے بلاؤ۔ اس کو بلایا تو بادشاہ کہنے لگا اس کو باورچی خانے میں لے جاؤ اور جتنے کھانے پک سکتے ہیں نا پکا کے اس کے سامنے رکھو، صبح شام اسے روٹی کھلاؤ۔ 15 دن نہ 2 ہفتے بڑا خوب کھانا کھلایا اس کو، زبردست اچھی طرح سے سیر ہو کے روٹی کھلائی۔ تو ملا رومی کہتے ہیں 15ویں دن باہر نکالا، بادشاہ کے سامنے پیش کیا تو بادشاہ کہنے لگا اور معاذ اللہ دعویٰ کرنے والے کہ میں نبی ہوں، کوئی نیا پیغام آیا تیرے پاس کہ نہیں، کوئی نیا الہام، کوئی نیا پیغام؟ کہنے لگا جی بالکل آیا ہے۔ نے کہا سنا؟ کہنے لگا میرے پاس نیا پیغام آیا ہے کہ تو جہاں پہنچ گیا یہاں سے نکلنا نہیں، اب تو نے یہیں رہنا ہے، یہ مجھے حکم ہوا ہے، لہذا اگر تو حکم عدولی کرے گا تو نافرمان ہو جائے گا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں تیری بات سمجھ گیا ہوں، روٹی تو یہ 3 وقت ملا کرے گی لیکن تو گھر جا کے رہے۔ آج کے بعد اس طرح کا کوئی دعویٰ، پیٹ کے ہاتھوں مجبور ہو کے لوگ دعوے کرتے ہیں۔ اور پھر جو ان کے ساتھ ہوتے ہیں نا وہ بھی بہت سارے پیٹ کے ہاتھوں مجبور ہوتے ہیں، تنخواہیں لگ جاتی ہیں، اور جب کسی کی تنخواہ لگ جاتی ہے پھر پراپوگنڈا کرنا اس کی ذمہ داری ہوتی ہے، شور کرنا ذمہ داری، رائے عامہ ہموار کرنا اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے۔ مرزے نے بہت سارے لوگ بطور تنخواہ دار وہاں رکھے، پھر یہ تحریک چلی، 1 2 4 نہیں، درجنوں لوگ اس میں شہید ہوئے، جگہ جگہ رسول اللہ کے غلاموں نے صلی اللہ۔ اور بڑی ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں، بڑی ذمہ داری سے، دین کی کوئی تحریک چلتی ہے تو نہ سیاستدان نکلتا ہے، نہ جاگیردار، نہ سیاستدان، نہ وڈیرا، نہ کوئی اور، الا ماشاءاللہ۔ دین کی تحریک چلتی ہے تو نہ یہ لاکھ روپیہ لینے والے نعت خواں باہر نکلتے ہیں، نہ جو بڑی گدیوں پہ جدی پشتی پیر بیٹھے ہیں وہ باہر آتے ہیں، وہ علماء اور مشائخ جن کا دین سے رشتہ ہے۔ اگر پیر جماعت علی شاہ صاحب نکلے تو خالی پیر نہیں تھے، عالم دین بھی تھے۔ اگر پیر میرے علی شاہ صاحب نکلے تو خالی پیر نہیں، بہت بڑے
عالم تھے. حجت الاسلام نکلے تو خالی پیر نہیں، عالم تھے. یہ علماء نکلتے ہیں مار کھاتے ہیں. ایک عالم نے مار نہیں کھائی، دو نے نہیں کھائی، درجنوں نے کھائی، ہزاروں اور سینکڑوں نے کھائی. علماء نے قربانیاں دی، جیلوں میں بند ہوئے. علامہ محمود رضوی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کو پکڑ کے لاہور کے قلعے میں بند کیا گیا، اور انگریز نے اس قدر سخت سزا دی کہ علامہ کو باندھ کے ختم نبوت کی تحریک چلانے کے جرم میں الٹا لٹکا کے تو نیچے توڑی ڈال کے اور چیزیں ڈال کے دھواں جلا دیا گیا. ان کے ناک میں دھواں جاتا تھا. ساری زندگی دمے کے مریض رہے، 2-3 باتیں بھی کھول کے نہیں کر پاتے تھے. اس قدر زیادہ اذیت دی گئی علماء کو، اس قدر زیادہ. علامہ عبدالحمد بدایونی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کاٹنے والے جانور ہماری شلواروں میں ڈال کے نیچے سے باندھ دیا جاتا تھا. کہا جاتا تھا اب ختم نبوت کی بات کرو، لیکن کوئی شخص بھی ایک منٹ کے لیے بھی پیچھے ہٹنے کو تیار. قربانیاں دے کر قربانیاں ان بے ایمانوں کو کافر قرار دلوایا. اور پھر بطل حریت امام وقت حضرت علامہ شاہ احمد نورانی رحمت اللہ علیہ اور مولانا عبدالستار خان نیازی کو سزائے موت کا حکم ہوا. مولانا ابو الاسناد اعلی حضرت کے خلیفہ تھے، ان کے صاحبزادے سید خلیل احمد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کو سزائے موت کا حکم ہوا کہ مرزائیوں کے خلاف انہوں نے علم بلند کیا. وہ تو پاکستان بنا. پھر جدوجہد شروع ہوئی، پھر زور ہوا. پھر علامہ نورانی رحمت اللہ علیہ کی قیادت میں پورے زور اور شور کے ساتھ تحریک چلی. آخر مجبور ہوئے اس دور کے وزیر اعظم بھٹو صاحب مجبور ہو گئے اور کہا ٹھیک ہے سویرے میں مرزے کے پوتے کو بلاتا ہوں، آپ اسمبلی میں بیٹھ کے بات کریں، ان سے گفتگو کریں. اگر ہم قومی اسمبلی کے ممبران نے دیکھا واقعی جھوٹا ہے تو ہم انہیں اقلیت قرار دے دیں گے. علامہ نورانی حضرت ابو بکر صدیق کی اولاد تھے اور میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ کے بیٹے تھے، اور خود حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ علیہ کے مرید تھے. حضرت علامہ نورانی ساری زندگی ایسا لباس پہنتے تھے کہ اس کے اندر سلوٹ نظر نہیں آتی تھی. امامہ اتنا حسین ہوتا تھا کہ دیکھنے کو دل کرتا تھا، اور گاڑی میں بہترین میں بیٹھتے تھے. لیکن مکان ساری زندگی کرائے کا رہا، کرائے کا. لوگ کہتے ہیں ملنے جاتے تھے سیڑھیوں سے اترتے تھے تو علامہ نورانی سیڑھیوں پہ بٹھا لیتے تھے، کہتے 2 ہی کمرے ہیں اور میں آپ کو بٹھا نہیں سکتا، گھر میں جگہ نہیں. تو کہا حضرت آپ اجلے تو بڑے نظر آتے ہیں. تو آپ فرماتے لباس دنیا کو دکھانے کے لیے پہنا ہے، اور باقی تو سارا میرا معاملہ خدا رسول کے ساتھ ہے. میں جانوں اللہ رسول جانے. میں بھکاری بن کے نہیں جینا چاہتا، خودداری کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہوں. علامہ نورانی کہتے ہیں جس رات صبح اسمبلی میں مناظرہ ہونا تھا تو میں سوچنے لگا آج رات کیا کروں. تو پھر مجھے خیال آیا میں نے وہی کرنا ہے جو بدر کی رات میرے مصطفیٰ نے کیا تھا. ساری رات میں مصلے پہ بیٹھا رہا. کہتے ہیں بس اونگ لگی تو بات بن گئی، آنکھ لگی تو بات بن گئی. کہتے ہیں سحری کا وقت ہوا تو دستک ہوئی دروازے پہ. 2-3 نادان دوست کہنے لگے آپ ہمارے گھر آئے. فرماتے میں ان کے گھر گیا. جب ان کے گھر پہنچا تو وہاں مرزئی اور قادیانی 10 کروڑ روپیہ بریف کیس میں بند کر کے لائے اور کہنے لگے مولانا یہ بیانہ ہے، بیانہ، یہ آپ بیانہ پکڑ لیں، اور باقی پیسے بعد میں سنا ہے مکان بھی کرائے کا ہے، سنا ہے آپ کے پاس کوئی پراپرٹی نہیں، یہ بیانہ لے لے باقی بعد میں آئے گا. علامہ نورانی کہتے ہیں میں نے جب پیر کی ٹھوکر لگائی تو بریف کیس کھل گیا اور اس میں کروڑوں روپے بکھر گئے. مجھے کہنے لگے پیسے دیکھ کے تو آپ کو خیال آ گیا ہوگا کہ بچوں کے لیے بھی کچھ سوچنا ہے، پیچھے بھی پلٹ کے دیکھنا ہے. تو نورانی صاحب رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے میں نے کہا ہاں میں وصول تو کر لیتا پر تم نے قیمت بڑی تھوڑی لگائی ہے. ایمان بیچنا اتنی تھوڑی قیمت، میری تو رات زیادہ قیمت لگ گئی ہے، بڑی زیادہ قیمت، میں تو بک گیا ہوں پہلے سے. کہنے لگے آپ کی کیا قیمت لگی ہے؟ فرمانے لگے رات میں درود پڑھتے پڑھتے سویا ہوں تو مدینے والے رسول کا دیدار نصیب ہوا ہے، اور نبی پاک نے تھپکی دے کے کہا فکر نہ کرنا میں تیرے ساتھ ہوں. تو کہنے لگے جس کی قیمت محمد عربی لگائے کوئی اسے خرید سکتا ہے؟ سویرے میدان لگے گا اسمبلی میں اور میں اسمبلی کے فلور پہ ثابت کروں گا تم کل بھی بے ایمان تھے، آج بھی بے ایمان ہو، قیامت تک تم بے ایمان ہی رہو گے. جتنا مرضی پڑھ جاؤ، لکھ جاؤ، جتنی مرضی بڑی عبادت گاہیں بنا لو، جتنا مرضی شور کر لو، اور جتنے مرضی کینیڈا اور امریکہ تمہارا ساتھ دے لے،
ہمارے رسول آخری نبی ہے، حضور آخری نبی ہے، یہ امت کا متفقہ عقیدہ ہے، اس میں کسی کو رکھنا ڈالنے کی اجازت۔ آپ فرماتے ہیں سویرے وہ آیا، بڑے زور سے آیا، کبھی انگریزی بولتا، کبھی کوئی بولی بولتا، لیکن احمد رضا کے دروازے کا ایک فقیر ایک بات ہی کرتا، وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ جو وار وار سے پار۔ کہتے ایک اور مولوی صاحب بھی آئے میرے ساتھ مناظرہ کرنے، ان کی اپنی کتاب سے نکل آیا کہ نبی پاک کے بعد آخری کوئی اور نبی آ جائے تو فرق نہیں پڑتا، اپنی کتاب سے، ان کے دارالعلوم بانی، دارالعلوم بنانے والے کی کتاب سے نکل آیا۔ تو مولوی وہ مرزا کہنے لگا تم نے بھی تو لکھا ہے، ہم نے کہا یہ بھی بے ایمان ہے، اعلیٰ حضرت کہہ چکے ہیں یہ کافر ہے، یہ بھی تمہاری طرح کا ہی ہے ظالم، لہذا اس کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہے، کافر قرار دے دیا گیا۔ کفر تو ہو گیا، اقلیت تو ہو گئی، لیکن وہ آج تک اپنی حرکتوں سے باز۔ ہمارے بچوں کو پتہ ہی نہیں یہ کتنے غلط ہیں، ہمیں خبر ہی نہیں کہ یہ کتنے برے ہیں۔ بھائی ایک صاحب سے میری ایک دفعہ بات ہوئی، چودھری صاحب تھے، گفتگو ہوئی تو کہنے لگے جی ختم نبوت نہیں مانتے تو ختم ہو گیا مسئلہ، اللہ ناراض ہو جائے گا، ختم نبوت نہیں مانتے تو اللہ ناراض ہو جائے گا۔ میں نے کہا جناب کے کتنے بچے ہیں؟ انہوں نے کہا 4۔ زمین کتنی؟ 20 کلے۔ کتنے کتنے آئے بولیے؟ تو میں نے کہا کہ نیا بندہ آ کے کھڑا ہو جائے کہ میں بھی آپ کا بیٹا ہوں، تو آپ راضی ہیں؟ مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے، بلا مثال و بلا تشبیہ، آپ راضی ہو جائیں گے؟ بولے نہیں تو چپ کر کیا کھنا، چل کوئی نہیں، 4 بھی بن رہے تھے 5 بھی بن لینے، ہو جائے گا ایسا؟ عجیب بندے ہو، جو کام جو تمہارا بیٹا نہیں، جب تم اسے بیٹا ماننے کو تیار نہیں تو جو اللہ کا نبی نہیں، وہ میدان میں کھڑا ہو کہ میں بھی ہوں میں بھی ہوں میں بھی ہوں، تو یہ کس طرح قابل قبول بات ہے؟ اور ایک بھائی سگے بھائی کو جائیداد دینے کو تیار نہیں تو ایک اور آ کے شامل ہو جائے کہ مجھے بھی شامل کر لو، چلو کوئی نہیں فرق پڑتا، اتنی زمین ہے ابے کی، اتنی زمین ہے ابا جی کی، مجھے بھی شامل کر لو، تو لوگ تو قتل کر دیں گے کہ جب تو ہے نہیں تو ہمارا بھائی بنتا کیوں ہے؟ او خدا کے بندے، عجیب فلسفہ حیات ہے، عجیب زندگی ہے، فٹافٹ لوگ مان لیتے ہیں۔ سب لوگوں نے اپنی اپنی باتیں کی، سب نے اپنے اپنے دلائل دیے ختم نبوت پہ، ضرورت ہی نہیں تھی، جب حضور کہہ گئے، جو بن سکتے تھے ان کو نبی پاک کہہ گئے، جو بن سکتے تھے جن میں صلاحیتیں تھی، حضور نے فرمایا علی تو میرے لیے اسی طرح ہے جس طرح موسیٰ کے لیے ہارون تھے، لیکن موسیٰ کے بھائی ہارون بھی نبی تھے، پر میرے بعد کو نبی ہو سکتا تو ہو اسی طرح جس طرح موسیٰ کے لیے ہارون، جن کے اندر خوبیاں پائی جاتی تھی۔ فرمایا ابو بکر میری ساری امت سے افضل ہے پر نبی نہیں ہے۔ میرے رسول پاک نے فرمایا عمر فاروق میں وہ ساری خوبیاں پائی جاتی ہیں جو ایک نبی میں، لو کان نبی بعد لکان عمر ابن خطاب، اگر کوئی میرے بعد نبی ہوتا تو خطاب کا بیٹا عمر ہوتا۔ جو ہو سکتے تھے جب وہ نہیں ہوئے تو کانا شانہ اٹھ کے آ گیا ہے، ادھر قادیان کا رہنے والا، اور تو کہتا ہے نہیں مجھے مان لو، چلو پورا نہ مانو، ذلی مان لو، بروزی مان لو، کوئی حیا ہونی چاہیے۔ بڑے بڑے سیانے بندے، ان کو آج تک پتہ ہی نہیں کہ یہ ذلیل کتنے، ان کے اندر خباثت کتنی پائی جاتی ہے۔ میرے رسول پاک امت کے لوگوں نے اپنے اپنے دلائل دیے، نبی پاک کی امت نے اپنے اپنے۔ حضرت میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ ختم نبوت پہ بات کرنے لگے تو انہوں نے انوکھی بات ہی کر دی، انوکھی بات۔ ایک شخص ان سے کہنے لگا چل کے دیکھو تو صحیح، ملے تو صحیح۔ آپ فرمانے لگے دفع کرو، جنہ اندر عشق ہے رچیا اونا نہیں بھج جانا، پاویں سونے ملن ہزارہ آسانی یار بٹونا۔ ہم نے دائیں بائیں دیکھنا ضرورت ہی نہیں، ہمارے رسول نے کوئی کمی چھوڑی نہیں، باقی آ رہے ہیں یہاں خیرات لینے۔ حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں اللہ اپنے آخری نبی کی امت میں شامل کر لے، تو ہمیں کیا ضرورت ہے پتہ بھی کرنے کی؟ اور سن لیں، یہ یاد رکھیں بات، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کسی بندے نے دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں، دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں، اور سامنے والے نے اسے یہی کہہ دیا نا کہ اگر تو نبی ہے تو معجزہ دکھا، تو یہ کہنے والا بھی کافر ہو گیا، اس لیے کہ اس نے تو دلیل مانگ لیا، یہ تو تھوڑا سا متفق ہوا ہے۔ تماشا دیکھنے کے لیے بھی اگر کہا نا کہ اگر تو نبی ہے تو دلیل لا، کوئی معجزہ، تو یہ لفظ کہنے والا بھی بولیے دائرہ اسلام سے کیوں مانگی تو نے دلیل؟ کیا ضرورت پڑی تھی؟ کیوں تو نے ایسا کہا؟
اتنا متفقہ عقیدہ ہے کہ تو مانگ تو یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ چل کچھ کر کے دکھا، یہ بھی تیرے لیے جائز ہے۔ صوفیاء کہتے ہیں تو نے سوچ کیسے لیا؟ طریقت کے اندر تو غیر کی مداخلت قابل قبول، اللہ نے توحید کا ہر جگہ خیال رکھا، رسالت کی وحدانیت کا ہر جگہ خیال رکھا۔ اللہ ایک، قرآن ایک، اسلام، نبی ایک، باپ، استاد، کوئی کسی قسم کی مداخلت کی ضرورت؟ کیسے لوگ مداخلت کر لیتے ہیں؟ فٹافٹ حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب گولڑوی رحمت اللہ، حضرت خواجہ شمس العارفین سیالوی رحمت اللہ علیہ کے پاس پڑھا کرتے تھے، تدریس ہوتی تھی، خواجہ صاحب کو بٹھا کے درس تصوف، درس قرآن، درس حدیث دیتے تھے۔ یوں بیٹھے ہیں، گفتگو ہو رہی ہے، پڑھایا جا رہا ہے، ایک بڑے نورانی چہرے والے خوبصورت بزرگ اندر آئے، بڑی تازگی، بڑا پیار، بڑی مٹھاس ان کے آنے میں۔ جب وہ آئے تو حضرت شمس العارفین اٹھ کے ملے، ماتھا چوما، پیار ہوا، 2-3 منٹ گفتگو ہوئی تو گفتگو میں بڑی نورانیت، بڑی خوبصورتی، بڑی رانائی، بڑی ٹھنڈک ملی دونوں بزرگوں کی ملاقات سے۔ چند لمحوں کے بعد، تھوڑی دیر گفتگو کے بعد وہ بزرگ اٹھے باہر نکل گئے۔ حضرت شمس العارفین مریدوں پہ نظر ڈالی، فرمانے لگے تمہیں پتہ ہے یہ کون تھا؟ شاگردوں جانتے ہو کون تھا؟ کہا حضور نہیں۔ فرمایا خضر علیہ السلام تھے، مجھ سے ملنے آتے ہیں اکثر، اور ابھی گلی میں ہوں گے، کسی نے ملنا ہے تو مل لو۔ دوڑ کے گئے سارے لوگ ملاقات کرنے، بھاگے گئے۔ پیر مہر علی شاہ صاحب بیٹھے ہیں، آپ نے فرمایا مہر علی تم نے نہیں ملنا؟ کہنے لگے حضور نہیں۔ فرمایا کیوں؟ کہنے لگے حضور میں اسے نہ ملوں جسے خضر بھی ملنے آتا ہے، اسے نہ ملوں جس سے وہ ملنے آتا ہے، میں نے کیا کرنا ہے ان سے مل کے؟ آپ سے ملوں گا جن سے حضرت خضر بھی ملنے آتی ہیں۔ جنہ تنا وچ عشق ہے رچیا اونا نہیں پج جانا، پانے پاویں سونے ملن ہزاراں، اسا نہیں یار بٹاؤنا، ضرورت ہی نہیں۔ ایسے حسین محبوب کے بعد کسی اور جگہ نظر جمانے کی طبیعت، ضرورت نہیں، توجہ نہیں، خیال نہیں۔ جس نے یہ پوچھ بھی لیا کہ تو بتا، کوئی معجزہ دکھا، وہ بھی دائرہ اسلام سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضور نے خود فرمایا تھا 30 کے قریب لوگ ہوں گے جو دعویٰ کریں گے ہم نبی ہیں۔ فرمایا دجال ہوں گے، کذاب ہوں گے جو دعویٰ کریں گے۔ ایک بندے نے تو حضور کی ظاہری حیات میں دعویٰ کر دیا، مسلمہ اس کا نام تھا، 150 سال کے قریب عمر پائی اس نے، اور بہت سارے اس کے ماننے والے اسی لیے ماننے لگے کہ عمر بڑی لمبی ہے۔ معاذ اللہ تعالیٰ، لوگوں کا اپنا اپنا مزاج ہے نا، ماننے کا اپنا اپنا مزاج ہے۔ ایک اس سے کانا آدمی دعا کرانے آیا، ایک آنکھ سے کانا تھا، اس نے دعا کرائی تو دونوں آنکھوں سے اندھا ہو گیا، دونوں آنکھوں سے۔ اللہ نے اسے سزا دی تو ایک ماننے والا کہنے لگا فٹافٹ مان جاؤ، ورنہ جو اس کی نہ مانے پورا اندھا ہو جاتا ہے۔ ماننے والوں کا اپنا انداز ہے نا۔ ایک لنگڑا آیا، ایک ٹانگ سے لنگڑا کے چلتا تھا، مسلمہ سے دعا کرانے آیا تو دوسری بھی ضائع ہو گئی، یہ اس کا حال تھا۔ پر ماننے والوں کا کیا کیا جائے؟ ماننے والے جس کو مرضی ماننے لگتے ہیں، نفسیاتی طور پر لوگ کمزور ہو جاتے ہیں۔ مسلمہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا، کہنے لگا حضور کے زمانہ مبارکہ میں، اور کچھ حدیثیں ایسی بھی ملتی ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس کی حضور سے ملاقات بھی ہوئی، سامنے کچھ بول نہ سکا، جا کے خط لکھا، کہنے لگا کہ آپ میرے ساتھ معاہدہ کر لیں، جب تک آپ حیات ظاہری میں آپ نبی، اور جب آپ کا وصال ہو جائے تو میں نبی، یا یہ معاہدہ کر لیں کہ آدھے عرب کے آپ نبی اور آدھے کا میں نبی۔ معاذ اللہ، اس نے یہ خط لکھا۔ نبی پاک نے جواب لکھا، فرمایا میں تو اللہ کا رسول ہوں، تو کذاب ہے، تو کذاب ہے، جھوٹا ہے۔ لوگ ایک اور بھی، میں ایک دن آرٹیکل پڑھ رہا تھا، کہنے لگے جی مرزے کے اب بڑے ماننے والے ہیں، اس کو کذاب نہیں کہنا چاہیے، ان کو دکھ ہوتا ہے، جو جھوٹ بولے اسے جھوٹا نہیں کہنا چاہیے۔ تو تھی بول دے کیوں نہیں؟ توڑا کی پروگرام ہے، کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے؟ یہ ثواب ہوگا، اس لیے کہ جو نبوت کا دوچا دعویٰ کرے اس کو نبی پاک نے جھوٹا کہا ہے۔ حضور نے فرمایا تو کذاب ہے، کیا کہا ہے؟ تو انہوں ثواب ہوئے گا، آنکھوں گے تھے، کیا کہا ہے؟ کذاب۔ تو اس کو کذاب کہنا نبی پاک کی کیا کی ہے نا، پھر جی وہ منن والے تکلیف ہوتی تو میں کہا پئی ہوئے، وہ کذاب ہے، لہذا ہمیشہ کذاب ہی رہے گا۔ جب حضور نے کہا ہے جو دعویٰ کرے نبوت کا وہ کیا ہے، تو لہذا کذاب ہی رہے گا۔ حضور نے لکھا کذاب، جب نبی پاک نے کذاب لکھا نا خط میں، کون لے کے جائے گا؟
اب اس کے دربار میں جانا ہے، حالات بڑے خطرناک ہیں، اس کے گرد بندے بھی ہیں اور اس کے گھر جانا ہے، مشکل مرحلہ ہے۔ ایک صحابی تھے چھابڑی فروش، سر کے اوپر رکھ کے نا ٹوکرا، تو مدینے کی گلیوں میں کھجوریں بیچتے، 11-12 بچوں کے باپ تھے، کون جائے گا؟ اور جسمانی طور پہ بھی کمزور تھے، فٹافٹ اٹھے، کھجور کھا رہے تھے، ہاتھ کھڑا کر کے کہا حضور کسی اور کی ڈیوٹی نہ لگانا، میں جاؤں گا۔ جب یہ لفظ کہے تو ان کے منہ سے کھجور کے ٹکڑے گرے صحابہ کے چہروں پر۔ ایک صحابی کہنے لگے پہلے کھجور تو کھا لے، بڑی تجھے جلدی ہے بولنے کی، کھا تو لے۔ کہنے لگے اگر میرے کھاتے کھاتے ڈیوٹی کسی اور کی لگ گئی تو، کسی اور کی لگ گئی تو کیا کروں گا، جلدی ہے مجھے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اپنا نیزہ دیا، گھوڑا دیا، فرمایا ذرا ڈٹ کے جانا، اس کے گھر جانا ہے۔ کہا محبوبہ فکر ہی نہ کرے، فکر نہ کرے۔ صحابہ کہتے ہیں اس طرح وہ نکلا جیسے کوئی جرنیل نکلتا ہے، اس کا انداز ہی بدل گیا، اس کے طور طریقے ہی بدل گئے، وہ یوں نکلے جیسے کوئی بڑا دلیر آدمی جاتا۔ حضور نے بھیجا ہے نا، نبی پاک نے بھیجا ہے نا، انداز ہی بدل گئے، طریقے ہی بدل گئے۔ مسلمہ کے دربار میں گئے، وہاں ایک شخص جو بعد میں مسلمان ہوا، وہ بتلاتا ہے کہ جب حضرت حبیب بن زید پہنچے نا تو نیزہ ہاتھ میں تھا، زور سے گاڑا جا کے اس کے دربار میں، زور سے گاڑ دیا زمین پہ۔ مسلمان نظر، کون ہو؟ آپ فرمانے لگے تجھے چہرہ دیکھ کے نہیں پتا چلا میں رسول اللہ کا نوکر ہوں؟ ہمارے تو چہرے بتاتے ہیں ہم رسول والے ہیں، ہمارے تو چہرے بتاتے ہیں نبی پاک والے، تجھے پتا نہیں چلا کون ہوں؟ کیسے آئے ہو؟ فرمایا یہ تیرے خط کا جواب لایا ہوں۔ بادشاہوں کا طریقہ یہ تھا کہ خط خود نہیں پڑھتے تھے، ساتھ ایک بندہ کھڑا ہوتا تھا، وہ خط پڑھتا تھا۔ مسلمان نے اس کو خط دیا، پڑھو۔ جب اس نے خط پڑھا تو لکھا تھا تو کذاب ہے۔ اب سب نے سن لیا، اکیلے میں ہوتا تو چلو بات اور تھی، سن لیا سب نے، آگ بگولا ہو گیا، آنکھیں سرخ ہو گئی، جلال برسانے لگا۔ اب اور تو کچھ نہ ہوا، سامنے حضرت حبیب کھڑے تھے، اٹھا تلوار لے کے کہنے لگا تیرے نبی نے مجھے کذاب کہا ہے، تیرا کیا خیال ہے؟ فرمانے لگے خیال والی بات ہی کوئی نہیں، جسے نبی پاک کذاب کہے وہ ہوتا ہی کذاب ہے، جسے حضور جھوٹا کہے وہ ہوتا ہی۔ فرمایا تو 7 سمندروں کا پانی بھی بہا دے تو تیرا جھوٹ دھل سکتا، تو ہے ہی جھوٹا، جسے حضور نے جھوٹا کہہ دیا وہ جھوٹا ہے، جھوٹا ہے۔ کہنے لگا پیچھے پلٹ کے دیکھ، سارے میرے پہرے دار ہیں، میرے سپاہی ہیں، تلواریں، نیزے، خنجر، تیر، سارے میرے ماننے والے۔ کیا لفظ ہے، کیا حسن ہے، کیا توانائی ہے۔ حضرت حبیب بن زید فرمانے لگے میرے 12 بچے ہیں، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو دودھ پیتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو ابھی چل نہیں پائے۔ میں جب رسول اللہ کا پیغام لے کے نکلا تھا تو میں نے پلٹ کے بچے نہیں دیکھے تو تیرے پہرے دار کیسے دیکھ لوں؟ جو چیز مجبور کرتی ہے، باندھ لیتی ہے، وہ نہیں جب میں نے دیکھی تو میں تیرے پہرے دار دیکھوں؟ جو جی میں آتا ہے کر، غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ فرمایا ان کو نہیں دیکھا جن کو دیکھنا چاہیے تھا، تجھے دیکھوں؟ میں اکثر کہتا ہوں کٹ لگ جائے نا ہاتھ پہ تو نمازیں رہ جاتی ہیں، جماعتیں چھوٹ جاتی ہیں، طبیعتیں بگڑ جاتی ہیں، مشکل ہوتا ہے، تکلیف آئے تو سنبھلنا۔ یہاں ہلکا سا بچھو آ کے کاٹے تو شور ہو جائے گا، جمعے میں لوگ اٹھیں گے، اللہ مجمع بکھرے گا، اوہ بچھو آ گیا، حالات بگڑ جائیں، چھپکلی پیروں پہ گرے تو لوگ اٹھ دوڑتے ہیں۔ حضرت حبیب بن زید انصاری کھڑے تھے، انگلی نہیں، ہاتھ نہیں، کٹ نہیں لگا، مسلمہ اٹھا، اس نے زور سے تلوار ماری، بازو کٹ کے گر گیا، فوارہ نکلا خون کا۔ اور بھائی بچھو کاٹے تو سنبھلنا مشکل، ذرا تصور کرو ہاتھ کٹ گیا۔ حضرت حبیب بن زید کھڑے ہیں، کہنے لگا اب تیرا کیا خیال ہے؟ آپ فرمانے لگے تو بڑا بیوقوف ہے، ہمیں آزماتا ہے، ہمیں تو بدر سے لے کر احد تک ساری دنیا آزما چکی ہے، ہمیں آزماتا ہے، ابھی بھی خیال پوچھتا ہے۔ فرمایا میرا خیال وہی ہے جو میرے رسول نے فرما دیا ہے، خیال وہی ہے جو نبی پاک نے کہہ دیا ہے۔ پھر تلوار ماری، دوسرا ہاتھ کٹ گیا، ذرا سوچنا، غور کرنا، ٹانگ ٹوٹی نہیں، ہڈی نہیں ٹوٹی، ماس نہیں اکھڑا، ہاتھ کٹ کے گرا، 2 ہاتھ گر گئے، زمین پہ گرے۔ حضرت حبیب کہنے لگا میں تجھے قتل کر دوں گا، باز آ جا۔ آپ فرمانے لگے تو بڑا نادان ہے، ان لوگوں کو ڈراتا ہے جو سویرے فجر کی نماز پڑھ کے پہلی دعا ہی شہادت کی مانگتے ہیں۔
ہمیں ڈراتا ہے جو سوتے وقت التجا کرتے اللہ بستر پہ موت نہ دینا، میدان میں دینا، تو ہمیں ڈرا رہا ہے، چل جو ہوتا ہے کر لے۔ اس نے خنجر رکھا، تلوار رکھی گردن پہ، فرمایا میں کاٹ دوں گا۔ فرمایا کاٹتا کیوں نہیں، کاٹتا کیوں نہیں؟ اور وہ روایت کرنے والے کہتے ہیں مسلمہ کے ہاتھ کامتے تھے ختم نبوت کے تحفظ کے لیے۔ جب نبی پاک کے غلام نکلے تو جھوٹا دعوے کرنے والے کانپ اٹھے، کانپ کھڑے ہوئے، کہتے ہیں اس کے ہاتھ کانپتے تھے۔ حضرت حبیب بن زیاد کٹے ہوئے بازوؤں کے ساتھ بھی توانا تھے، قلم توڑ گئے میاں محمد بخش صاحب، فرمانے لگے او کچا رنگ للاری والا جیڑا چڑھدا لیندا رہندا، اے عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھ جائے پھر نہیں لیندا۔ جب تلوار چلی، گردن کٹی، تو رسول اللہ کی ختم نبوت پر پہرا دینے والوں کا اجر میرے رسول نے بیان فرمایا، میرے نبی نے اجر بیان کیا، ڈگری جاری فرمائی، سند دی حضور نے۔ وہاں گردن کٹی اور جہاں مدینے میں حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا میرا حبیب شہید ہو گیا ہے اور رب کریم نے اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے، سارے دروازے اللہ نے کھول۔ یہ سند جاری کی نبی پاک۔ ختم نبوت مسلمان کا عقیدہ، حضرت ابو بکر صدیق نے ختم نبوت کے تحفظ کے لیے پورا ایک دستہ تیار کیا۔ ابو جال کے بیٹے جناب سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی سربراہی میں جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر تیار کیا۔ وہ لشکر گیا، اس لشکر میں حضرت وحشی بھی تھے جنہوں نے حضرت امیر حمزہ کو میدان احد میں شہید کیا تھا۔ فرماتے ہیں میں دعا کرتا تھا اے اللہ بہترین مسلمان میرے ہاتھوں شہید ہوا ہے، اب میرے ہاتھوں کوئی بدترین کافر قتل کرا تاکہ میرا کفارہ ہو جائے۔ فرماتے جب میں گیا، جب میں نکلا میدان میں پہنچا تو مسلمہ میرے سامنے آ گیا، جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والا۔ کہتے ہیں جب سامنے آیا تو میں نے اس کو مارا، تیر وہ گرا، اور جب گرا تو میں نے رکھا پھر اس کی گردن پہ پیر۔ میں نے کہا میرے رسول تو میدان بدر میں دعا کرے تو 5000 فرشتے آتے ہیں، تو ذرا پلٹ کے دیکھ بے ایمان تیرا حال کیا ہے۔ فرماتے ہیں میرے قدموں کے نیچے، میں نے کہا تو میرے نبی سے مقابلہ کرنے چلا تھا؟ میں رسول اللہ کا ادنا غلام ہوں، نہ بدری ہوں، نہ اشرا مبشرہ میں سے ہوں، نہ میں خلفائے راشدین میں سے ہوں، پر ہوں رسول کا غلام، الصحابی کن نجوم میں شامل ہوں۔ فرماتے میں نے گردن کاٹی اور اللہ نے مجھے موقع دیا۔ حضرت امیر حمزہ اگر میرے ہاتھوں شہید ہوئے تھے تو نبی پاک کا بدترین دشمن بھی میرے ہاتھوں قتل ہوا۔ ختم نبوت کا تحفظ ہر دور میں ہر جگہ صحابہ کرتے رہے۔ ہم بچوں کو کچھ نہیں سکھا پا رہے، ہمارے بچے لا بلد ہیں دینی تعلیمات سے۔ ہم یہ شعور دے کے بھیجتے ہی نہیں کہ بیٹا جو اس طرح کی ذرا بھی بات کرے اس کا ذکر کرنا بتانا۔ قادیانی، مرزائی، کسی جگہ یہ اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں، کسی جگہ کوئی اور روپ دھارتے ہیں۔ ایک ان کا گروپ اب لاہوری کہلاتا ہے، وہ کہتا ہے جی ہم اسے سارا کچھ مانتے ہیں پر نبی نہیں مانتے۔ ہم نے کہا تم بھی تو بے ایمان ہو نا، کافر کو تو مان رہے ہو نا، چاہے مجدد بھی مانو مفسر بھی مانو، مان تو ایک بے ایمان کو رہے ہو نا، کافر کو کافر ماننا ضروری ہے۔ اللہ نے کہا کل یا ایھا الکافرون، اللہ نے کافر کو کافر کہا ہے، تو کافر کو کافر ماننا یہ ضروریات دین کا حصہ ہے۔ تو لہذا اپنی اولادوں کو، نسلوں کو، آنے والے طبقات کو، بالخصوص کالجز میں، یونیورسٹیز میں اور ان جگہوں پہ جو لوگ تعلیم حاصل کرنے جاتے ہیں ان بچوں کو خاص کر کے سمجھائیں، ان پر خاص دھیان دیں، توجہ کریں کہ وہ بچے ان چیزوں سے باز آئیں، پرہیز کریں۔ میں نے کہا کہ ایک بہت بڑا طبقہ، اور پھر ایک اور بہت بڑی تکلیف کی بات یہ ہے ہماری حکومتیں یہ خیال نہیں کرتی کہ کوئی بند باندھا جائے، کوئی ایسا صورت بنائی جائے، کوئی جو ہے وہ ایسی ترتیب لگائی جائے کہ جو لیکچرار آئے یا سرکاری عہدے پہ کوئی شخص آئے اس کی جان پھٹک کی جائے، وہ کون ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے، وہ کس نظریے کا ہے۔ ہمارے ہاں کوئی ایسا اندازہ نہیں، اس لیے یہ مرتد، یہ کفار، یہ برے لوگ پھیلتے چلے جا رہے ہیں۔ اپنی صفوں کے اندر ان لوگوں کو تلاش کریں۔ اور پھر ایک اور بات یاد رکھیں، کفر سے جب بیزاری ہوتی ہے نا، ان لوگوں کو احساس ہوتا ہے کہ ہم غلط ہیں، ہمارے ساتھ اظہار بیزاری ہے۔ ان لوگوں سے جو اظہار بیزاری کیا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو احساس ہو کہ ہم غلط ہیں۔ اور بہت سارے لوگ بس ایسے ہی ان کے پیچھے لگ گئے بلا وجہ، دیکھا دیکھی، دوستوں کی وجہ سے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ کتنے برے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری آنے والی نسلوں کو ان برے اثرات سے محفوظ رکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضور کے ختم نبوت کے عقیدے پر پختگی عطا فرمائے، ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے۔
مصطفیٰ 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 ہو جائے عاشق یار حسین دے نانے دا